اور کتے کی طرح چل رہے ہیں. باقاعدہ انہوں نے مجھے بتایا کئی شاید 50-100 یا اس سے زیادہ لوگ ہوں گے. اچھا وہ کیا مطالبہ کر رہے ہیں؟ وہ ریلی نکال کر یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمیں ڈاگ کی طرح یعنی کتے کی طرح زندگی گزارنے کا حق چاہیے. ان میں کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو ڈاکٹر بھی ہے، وہ لوگ ہیں جو انجینئر بھی ہے، وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے پی ایچ ڈی بھی کر رکھی ہے، بڑی اعلیٰ تعلیم حاصل کیے ہوئے ہیں، مگر جب وحی کی روشنی میں انہیں زندگی گزارنے کی ہدایت نہیں ملی تو ایک رذیل ترین مخلوق کی طرح زندگی گزارنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. اس وجہ سے ہمیں فتنوں کے اس دور میں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ یہ ایمان اور یہ ہمارا معاشرہ جو دیکھ کر انسان کی طبیعت خوش ہو جاتی ہے. میں آج سے کچھ مہینوں پہلے پہلی مرتبہ جب پالنپور کے علاقے میں آیا تو اتفاق سے جمعہ کا دن تھا. مسجد میں بیان کے لیے مجھے بٹھا دیا اور جب میں بیان کے لیے بیٹھا تو سارے ایسے ہی لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو میں کیا سمجھا کہ سب علماء بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں نے اسی طرح سے گفتگو کی علمی انداز میں. بعد میں جب بیان سے فارغ ہو کر باہر آئے تو ساتھی کہنے لگے کہ حضرت آپ ایسا سمجھے کہ یہ سب علماء ہے. کہا اس میں 2-4 عالم ہوں گے، باقی تو سب ماشاءاللہ یہ جماعت کی برکت ہے، دعوت و تبلیغ کی برکت ہے، اور یہ سارے کے سارے دیندار لوگ ہیں، یہ سب علماء نہیں ہے. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ الحمدللہ 2024 اور 25 میں بھی پورے اسلامی تشخص کے ساتھ اس ملک کے اندر میں مسلمان زندگی گزار رہا ہے. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. آپ دیکھیں گے عالم اسلام کا بھی یہ حال ہے کہ مسلمان اپنے ملک میں ہونے کے باوجود بھی اسلامی تشخص کو برقرار نہیں رکھ سکا. میرا مصر جانا ہوا تو میں وہاں پر 3 یا 4 دن رہا، مگر مجھے کوئی ایک آدمی بھی پورے اسلامی تشخص کے ساتھ نظر نہیں آیا. مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے گئے، امام صاحب آئے، نہ داڑھی نہ مچھ، کچھ بھی نہیں. خطیب صاحب آئے، نہ داڑھی نہ مچھ، کچھ بھی نہیں. میں نے کہا کہ ہمارے یہاں تو کوئی اگر داڑھی کاٹا ہوا بھی مصلی پر کھڑا ہو گیا تو اس کو پکڑ کر پیچھے کھینچ لیا جاتا ہے کہ بھائی آپ کے پیچھے نماز مکروہ ہوتی ہے، آپ کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہے، اور یہاں پر تو کوئی اس کا فرق نہیں پڑتا ہے. تو یہ جو چیزیں اللہ نے عطا فرمائی ہے، ان چیزوں کو برقرار رکھنا یہ آج کے ماں باپ اور آج کے نوجوانوں کا فریضہ ہے. اب ان چیزوں کو ہم کیسے برقرار رکھ سکتے ہیں؟ تو جیسا کہ ابھی آپ نے سنا، سر نے بتایا کہ 10 سال پہلے اس علاقے کے اندر میں کیا صورتحال تھی اور 10 سال کے بعد کیا صورتحال ہوئی. اللہ رب العزت نے اس دین کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. تو اللہ رب العزت ہر زمانے میں لوگوں کو کھڑا کرتے ہیں، اور کچھ افراد ایسے معاشرے میں کھڑے ہوتے ہیں جو مکمل دین کی حفاظت کا بیڑا اٹھاتے ہیں. یہ سلسلہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز سے لے کر آج تک ہزاروں علماء ربانیین جن کو مجددین کہا جاتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ صدی میں 1 آتے ہیں، کوئی کہتا ہے 2 آتے ہیں، کوئی کہتا ہے جماعت کی صورت میں بھی آ سکتے ہیں، ہر علاقے میں الگ الگ مجددین بھی ہو سکتے ہیں. تو اللہ نے بیڑا اٹھایا ہے کہ یہ دین قیامت تک باقی رہے گا اور یہ دین ختم ہونے والا نہیں ہے. البتہ چونکہ ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں یہ دنیا فتنوں سے بھری ہوئی ہے، اور جب فتنے چاروں طرف منڈلاتے ہیں تو انسان ایک حد تک اس کا مقابلہ کر سکتا ہے، اور ایک حد کے بعد جب وہ ان فتنوں میں مبتلا ہونا شروع ہوتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ وہ دین سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. کیوں کہ انسان ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہے یہ ضروری نہیں ہے، کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. لہذا اس بنا پر ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج اس زمانے میں کیا ہے؟ ہمارا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہمارا اور ہماری موجودہ اور آئندہ آنے والی نسلوں کے ایمان کو کیسے بچایا جائے. اس لیے کہ یہ آسان نہیں ہے. میں اور آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں فتنوں کے اس دور میں کہ یہ آسان کام نہیں ہے.
آپ دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ صبح میں آدمی مومن ہے اور شام ہوتے ہوتے کفر کی وادی میں بھٹک جائے گا۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا، حضور فرماتے ہیں آدمی شام کو مومن ہوگا اور صبح ہونے سے پہلے پہلے کافر بن جائے گا، وہ ایمان اور اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ جب اس حدیث کو بخاری میں پڑھا رہا تھا تو مجھے تعجب ہوا، میں سوچنے لگا کہ نیند کی حالت میں اور سوتے سوتے آدمی ایمان سے کیسے نکل جائے گا؟ لیکن جب میں نے غور کیا تو اللہ رب العزت نے عجیب نقطہ ذہن میں ڈالا، ذہن میں یہ آیا کہ آدمی موبائل دیکھتا ہے اور موبائل کے اندر میں کوئی ایسی غلط چیز دیکھ لے